ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، مشرکین مکہ کی عہد شکنی۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، مشرکین نے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمان کے چیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیے، حتیٰ کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کو خون ریزی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ بنو خزاعہ نے مشرکین نے مکہ کی عہد شکنی پر مدد کی اپیل کی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے دیت یعنی خون بہا ادا کرنے یا معاہدہ توڑنے کی شرط رکھی، تو انہوں نے امن معاہدہ ختم کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدعہدیہ اور قتل و غارت گیری کا بدلہ لینے کے لیے رمضان 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کا عظیم شان لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور مر الزہران پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ اسلام کا سخت مخالف اور دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کا جائزہ لینے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر بعض صحابہ نے قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ بالآخر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی امان میں ہے، اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ٹھنڈی کا دور ہو جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈ ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا، اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر بھی ٹھنڈی محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ واپس بھی آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں۔ ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طویل ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو، تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ فائدہ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لیں، پھر دوبارہ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت مسح کر لیں۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز جنازہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالغ میت کے نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا، ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے راستے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہ
جو کچھ تمہارے پاس یعنی دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن لوگوں کا حال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے۔ طب نبوی سے علاج، جزام یعنی کوڑ کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینے کی اجوا کھجوروں کا استعمال جزام یعنی کوڑ کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کی کون سی انگلی میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔